بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. نام محمد زبیر اور میرے ساتھ موجود ہیں وجیہہ زبیر. ناظرین, ہم نے پچھلے ہفتے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ وہ 10 کون سے جملے ہیں جو مرد سننا چاہتا ہے اور بیویاں نہیں بولتی. لیکن آج ہم بات کریں گے وہ 10 جملے جو مرد بولتے ہیں اور بیویاں سننا نہیں چاہتی. بلکہ میں کہوں گی 10 نہیں 12 جملے ہیں. اچھا 12 جملے ہیں. چلیں یہ بات کریں گی 12 جملے. یہ زیادہ تیاری سے آئی ہیں آج, کیونکہ پچھلی دفعہ میں بڑی تیاری سے آیا تھا, آج یہ بڑی تیاری سے آئی ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے مردوں کو ڈیفینڈ بھی کروں گا. میں بتاؤں گا کہ بھائی مرد بیچارے یہ جملے جو بولتے ہیں کیوں بولتے ہیں. تو شروع کریں گے آج ہم. اچھا یہ اس بارے میں کو ایک بات بتا دوں کہ مرد یہ جملے جب بولیں تو اگر ہماری ویڈیو مرد دیکھ رہے ہیں تو وہ یہ سوچ کے ویڈیو دیکھیں کہ یار ہمیں یہ جملے نہیں بولنے چاہیے, اچھی بات نہیں ہے, برا اثر پڑتا ہے. بنانے کا مقصد ہے اس ویڈیو کا کہ یہ جملے نہیں بولنے چاہیے. میں سمجھ رہا ہوں, میں بالکل اچھی طرح سمجھ چکا ہوں, لیکن میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ میں تو سمجھ گیا. لیکن فرض کریں کہ یہ ویڈیو کا کوئی خاتون دیکھ رہی ہیں تو وہ یہ سمجھ کے دیکھیں کہ مرد اگر یہ جملے بولتا ہے تو ہمیں اس کو سیریس نہیں لینا چاہیے. اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا جو وہ کہہ رہا ہے, وہ کہنا کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہے اور کہہ کر کچھ اور ہے. تو وہ جاننے کی کوشش کریں کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا, تکلیف کم ہوگی, غصہ کم آئے گا اور انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوگی. تو جب ہم جملوں کے بارے میں بات کریں گے تو وہ چیزیں مسکرا رہی ہیں, تو شروع کروا دیتے ہیں ان سے. پہلا جملہ کیا ہے؟ پہلا جملہ یہ ہے, میں باہر جا رہا ہوں, مجھے اپنے لیے بھی ٹائم چاہیے. اس میں کیا برائی ہے؟ اس میں کیا برائی ہے؟ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس میں کیا برائی ہے. جب زبیر کو برائی نظر نہیں آ رہی ہے تو مردوں کو بھی کوئی برائی نظر نہیں آتی ہے. وہ جملہ یہ بڑے آرام سے بولتے ہیں, بھائی میں پریشان آ گیا, میں گھر سے باہر جا رہا ہوں, یا اتنا تم میرا دماغ کھاتے ہو, بچے اتنا پریشان کرتے ہیں, میں آفس دیر سے آیا کروں گا. اب آپ بتائیں کہ بیچاری خواتین کیا کہیں. یعنی خواتین یہی کہتی ہیں کہ مرد تو بڑے آرام سے جو ہے وہ نکل جاتے ہیں, سائڈ میں ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہمیں اپنے لیے ٹائم چاہیے. لیکن عورتیں کیا کہیں, اگر وہ تو میکے بھی جائیں گی تو بچے ساتھ میں جائیں گے ان کے. اگر وہ اپنے دوستوں کے پاس جا رہی ہیں ملنے کے لیے, گیٹ ٹوگیدر ہے, تب بھی جو ہے بچے ساتھ میں ہوں گے. لیکن مرد حضرات کا ایسا نہیں ہوتا. اگر انہیں باہر جانا ہو تو چلے جاتے ہیں باہر, لیکن پھر بھی جملہ بولتے ہیں کہ اپنے لیے ہمیں کچھ وقت چاہیے. جبکہ مجھے لگتا ہے کہ جتنا وقت مرد حضرات اپنے لیے لے رہے ہوتے ہیں, خواتین کے پاس ٹائم نہیں آتا ہے. دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ یہ ناانصافی ہے تھوڑی سی. یعنی مرد بیچارے کام میں جاتے ہیں, جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اتنے مصروف ہوتے ہیں, ان کے غیر ضروری چیزوں کا ٹائم نہیں ہوتا, اپنے دوستوں کے لیے ٹائم نہیں ہوتا, فیملی کے لیے ٹائم نہیں ہوتا. اور آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں کتنی خواتین ایسی ہوتی ہیں جو کہ روزانہ اپنے گھر والوں سے بات کر رہی ہوتی ہیں. آپ مجھے بتائیں, چلے آپ کی کال لسٹ اگر نکال کے دیکھی جائے تو آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کے پاس روزانہ خاندان کے کن کن لوگوں کی کال آتی ہے اور آپ کن کن کو کال کرتی ہیں. اور میری جتنی بھی کالز ہوتی ہیں وہ ساری کام کی کالز ہوتی ہیں, کسی مقصد کے تحت ہوتی ہیں. تو عورتوں کے پاس ٹائم, اچھا عورتوں کے پاس اپنا ٹائم ہوتا ہے, لیکن عورتیں دن میں گھر میں انہوں نے اپنے ٹائم نکال لیا, لیکن مرد کو تھوڑی پتا ہے کہ انہوں نے کتنا ٹائم نکال لیا. لیکن مرد باہر سے آ رہا ہے تو ازیوم کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ باہر سے آ رہا ہے, اپنے لیے پورا ٹائم نکال کے آ چکا ہے. خیر یہ تو مرد یہ ازیوم کرتے ہیں کہ عورت گھر میں تو عورت بڑے مزے سے سکون سے اسے کرنا پڑے, اسے ٹینشن نہیں ہے. لیکن بچوں کی پرورش کرنا, تربیت کرنا, گھر کو دیکھنا, اور بھی کچھ چیز غلط ہو جائے, کچھ ایسا کام ہو جائے جو مرد کو پسند نہیں آ رہا, تو وہ ساری غلطی جو پھر وہ عورت کی ہوتی ہے. بچہ کچھ غلط کر جائے تو وہ عورت کی غلطی ہوتی ہے. تو اور ٹائم کہاں سے ہو گیا اس میں. چلیں یہ بہت ڈیٹیل ٹاپک ہے, ہم اصل میں اس ٹاپک پہ بات کریں گے تو بات سے بات نکلے گی. ہم بھی بتاتے ہیں, لیکن ہم بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا جملہ سن کے آپ اپنے ہسبینڈ سے بحث کریں گے تو بحث در بحث ہی ہوگی, نتیجہ کچھ بھی نکلے گا. لیکن یہاں پہ مجھے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ جب آپ جملہ بول رہے ہوتے ہیں, اب یہ بات کر رہا ہوں میں مردوں سے, جب آپ یہ جملہ بولتے ہیں نا کہ بھائی مجھے اپنے لیے بھی ٹائم چاہیے, میں باہر جا رہا ہوں. اچھا اپنے ٹائم نکالنا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن جب بیوی کو یہ لگتا ہے کہ یہ ٹائم میری کاسٹ پہ نکالا جا رہا ہے, یعنی میں ذمہ دار ہوں جس وجہ سے ان کو ٹائم نہیں مل رہا ہے, یا میری وجہ سے ان کی زندگی میں پریشانی آ رہی ہے, تو یہ جملہ عورت کے لیے بہت تکلیف دیتا ہے, وہ یہ سننا نہیں چاہتی. اچھا مرد یہ کہتا ہے میں تھوڑا سا نا ایکسرسائز کرنا چاہتا ہوں, بہت ضروری ہے, میں میڈیٹیشن کرنا چاہتا ہوں, میں یوگا کرنا چاہتا ہوں, میں سکون سے نماز پڑھنا چاہتا ہوں, میں قرآن شریف کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں, تو عورت بولے گی کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن مرد کہے گا کہ بھائی میں اس لیے چاہ رہا ہوں یہ چیزیں, جی تم سے پریشان ہو کے اب میں گھر سے باہر جا رہا ہوں, مجھے اپنے لیے ٹائم اس لیے چاہیے کہ تم نے مجھے پریشان کیا. تو عورت کو لگتا ہے کہ مطلب میری وجہ سے جا رہا ہے, تو یہ اس کے لیے بہت تکلیف کی بات ہوتی ہے. یعنی تکلیف نہیں دینی چاہیے. اپنے ٹائم مردوں کو بھی نکالنا چاہیے, عورتوں کو بھی نکالنا چاہیے, اور دونوں نکال سکتے ہیں, اس میں کوئی ایکسکیوز نہیں ہونی چاہیے. اگر نہیں نکال رہے تو اس کا مطلب آپ کے ٹائم مینجمنٹ کے ایشوز ہیں, اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا جملہ بچیاں بتائیے آپ کیا ہے. دوسرا جملہ یہ ہے,
بعد میں چلتے ہیں. یعنی کوئی بھی کام آپ کہیں اپنے ہسبینڈ سے تو یہ جملہ جو ہے وہ عام طور سے سننے میں آتا ہے, چلو بعد میں کر لیں گے, اچھا ابھی کرتا ہوں, بعد میں چلیں گے. یہ جملے مرد کیوں بولتے ہیں اتنے؟ کیونکہ ان کو بات کرنا ہوتا ہے. وہ اس میں کام کرنے کیوں نہیں پسند کرتی ہیں؟ ان کی ایک عادت کیوں بنی ہوتی ہے کہ وہ ہر کام کل پہ ڈال رہے ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ شاپنگ میں کہیں تو یہ ہوتا ہے کہ اچھا کل چلیں گے کل چلیں گے. آپ یقین کریں میں نے اپنی پوری شاپنگ خود کر لی. جو شاپنگ مجھے زبیر کے ساتھ کرنی تھی نا, وہ جس دن یہ نوٹس آیا تھا نا حکومت کی طرف سے کہ آج لاسٹ ڈے ہے, اس دن ہم نکلے شاپنگ کرنے کے لیے. دیکھیے میں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بہت ساری چیزوں کے معاملے میں بہت لاپرواہ ہوں, خاص طور پہ کپڑوں کے معاملے میں. یعنی میں نہیں چاہتا کہ اتنا ٹائم ضائع کروں کہ کپڑے, یعنی میں ٹی شرٹ پہنا ہوں تو میں بغیر پریس کے پہن لیتا ہوں. میں جینس یا پینٹ تو استری کر کے پہنتا ہی نہیں ہوں. شرٹس ہوتی ہیں جو کہ جب میں یونیورسٹی پڑھانے جانا ہوتا ہے تو جب میں شرٹ پہ استری کر لیتا ہوں. تو میں کپڑوں کے معاملے میں بالکل ایک لاپرواہ قسم کا انسان ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں, ایک تو آپ کے پاس بہت زیادہ کپڑے نہیں ہونے چاہیے, لمیٹڈ کپڑے ہوں, صاف ستھرے ہوں, دھلے ہوں, یہ ایک الگ بات ہے, لیکن مجھے کپڑوں کی بھرمار پسند نہیں ہے. سادہ زندگی ہونی چاہیے, یہ میرا ایک اصول ہے. تو یہی بات میں کمیونیکیٹ کرتا ہوں. میں کپڑے دو سوٹ میں لیے تھے رمضان سے پہلے. میرا برتھ ڈے جب آیا تھا تو ایک میں نے اپنے برتھ ڈے پہنا, میں نے کہا ایک میں عید پہ پہن لوں گا, لیکن بیچ میں ایک شادی آ گئی, میں نے وہ شادی میں وہ سوٹ پہن لیا. تو میں نے ضروری تھوڑی کہ عید پہ آپ نیا سوٹ پہنے, دھلا ہوا سوٹ ہونا چاہیے, میں دھلا ہوا پہن لوں گا. اور ان کو اعتراض تھا کہ نہیں آپ کو عید پہ نیا سوٹ پہننا ہے. تو اتنی سی بات تھی. لیکن چلے تو شاپنگ کی بات ہوگی. ویسے بھی مرد جو عام طور پہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ کل کر لیں گے, اچھا بعد میں کرتا ہوں, اچھا ابھی لاتا ہوں. یہ چیز کیوں ٹال مٹر کے بعد مردوں میں زیادہ کیوں ہوتی ہے؟ دیکھیں نہیں ہونا چاہیے. مطلب میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا. عورت کو یہ فیل ہوتا ہے کہ یار میری کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ کے پاس موبائل کے لیے ٹائم ہے, آپ کے پاس ٹی وی کے لیے ٹائم ہے, آپ کے پاس فضول سے, اچھا دوست تو سارے فضول لگتے ہیں بیویوں کو, تو فضول دوستوں کے لیے ٹائم ہے. اگر ٹائم نہیں ہے تو میری اتنی امپورٹنٹ شاپنگ ہے اس کے لیے ٹائم نہیں ہے. شاپنگ نہیں, میں مثال دے رہا ہوں. تو آپ کوئی بھی, میرا جو کام ہے جو میں نے کام کہہ دیا اس کے لیے ٹائم نہیں ہے, باقی ہر چیز کے لیے ٹائم ہے. تو یہ عورت کو یہ بات بہت بری لگتی ہے, اور مردوں کو بات سمجھنا چاہیے کہ جلدی کام کر دینا چاہیے. اگلا جملہ یہ کچھ نہیں. یعنی جب بیگمات جو ہیں وہ اپنے شوہر سے پوچھتی ہیں کہ کیا سوچ رہے ہیں آپ, کچھ نہیں. گہری سوچ میں ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہیں بھائی یہ سوچ میں کھوئے ہوئے ہیں, لیکن پوچھ رہے ہیں کہ کیا سوچ رہے ہیں, کچھ نہیں. کچھ کہا تھا آپ نے, کہا بھی ہوتا ہے انہوں نے, نہیں کچھ نہیں کہا, نہیں کچھ کہا تھا, کچھ نہیں, چپ ہو گئے. ویکینڈ میں کوئی پروگرام ہے, کچھ نہیں. دوستوں سے کیا بات ہے آپ کی؟ اچھا ایک بڑے مزے کی بات یہ ہوتی ہے, ہاں کچھ نہیں, اور جو بڑے مزے کی بات ہوتی ہے کہ فون پہ لمبی لمبی بات ہو رہی ہوتی ہے مطلب ان لوز سے, یعنی کہ آپ کے اپنی بہن بھائیوں سے سب سے باتیں ہو رہی تھی. پوچھو نا کیا بات ہوئی, کچھ خاص نہیں, کچھ نہیں. جب کہ ساری باتیں سن لی جاتی ہیں, یہ کیوں کہا جاتا ہے کچھ نہیں. اب یہ بات عورتیں کہیں, آپ پوچھیں ان سے کہ بھائی انہوں نے کیا بات کی, کہیں کچھ نہیں, تو پارا دکھ پڑ جائے گا نا. لیکن مرد حضرات عام طور پہ یہ بات کہتے ہیں عورتوں سے, اسپیشلی فون پہ بات کرتے ہیں, اور پوچھا کیا بات ہوئی آپ کی, نہیں کچھ نہیں, کوئی خاص بات نہیں. کوئی خاص بات نہیں ہونے کا, کوئی خاص بات ہوئی ہے, خاص بات بتائیں, جب بات ہوئی ہو تو بتائیں کم از کم. بتانا ضروری نہیں سمجھتے, لیکن یہ کہ یہ کچھ نہیں کہنا اچھی بات نہیں ہے. اور عورتوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر بات کیوں پوچھتی ہیں. یعنی مرد بیچارہ سوچنا ہے, کچھ سوچنے دینا, سوچنے پر بھی پابندی لگ جاتی ہے بیچاروں کے. پابندی نہیں, اب فکر ہوتی نا جائے کس پریشانی میں, کیا ٹینشن ہے, کیا بات سوچ رہے ہیں. اپنی محبت میں, اپنے خیال میں پوچھتی ہیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں, تو آگے سے بڑا عجیب سے جواب ملتا ہے, کچھ نہیں. آپ اپنی محبت میں پوچھ رہی ہیں, وہ اپنی محبت میں کچھ سوچ رہے ہیں, تو آپ وہ سوچ رہے ہیں. محبت میں سوچ رہے ہیں, یہی فکر ہوتی ہے عورتوں کو. چلے یعنی بتا دینا چاہیے مردوں کو, اور عورتوں کو بھی یہ احساس کرنا چاہیے کہ اگر وہ نہیں بتا رہا تو اس میں اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے. مردوں کے پاس سوچنے کے لیے ایسی خطرناک چیزیں نہیں ہوتی. وہ میچ کا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ میچ کون جیتے گا, وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ الیکشن میں کون جیتے گا, وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ڈالر کب نیچے آئے گا کب اوپر جائے گا. وہ اس طرح کی باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں. ان میں کیا بتاؤں اس کو, بتاتے ہوئے بھی کوئی شرم آ رہی ہوتی ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں. بیویوں کو سوچنا چاہیے کہ بجائے کوئی ایسی چیز سوچتے ہی نہیں ہے عام طور پہ. تو اگر سوچ رہے ہیں, کبھی کبھی اتفاق سے ایک کریٹو سوچ آ جاتی ہے, اس سوچ کے بیچ میں جب آ جاتی ہیں عورتیں, کیا سوچ رہے ہیں آپ, تو بعض اوقات غصہ بھی بہت آتا ہے. تو تھوڑی دیر کو سوچنے دیا کریں. اگلا پوائنٹ بتائیے. اگلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے, چلو تمہیں آسان طریقے سمجھاتا ہوں. یعنی بھیڑیں بڑی بیوقوف ہوتی ہیں, بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو میں بڑے آسان طریقے سمجھاتا ہوں. دیکھیں تو ہمدردی ہے ان کو کہ آپ جو ہے آسان کر کے سمجھا رہے ہیں, تو یہ اس میں حرج کیا ہے. یہ صبح اکثر یہ کرتے ہیں, انگلش میں کوئی چیز پڑھ رہے ہوں گے نا, بچے بیٹھے سب ہوتے ہیں موجود گھر میں, پڑھ رہے ہیں, یہ جیا سمجھ میں آیا, سمجھا دوں, مطلب کیا, کچھ بھی.
तो ये है कि आप ये कि पहली दफा आसान करके समझा दिया करें, या फिर ये है कि आप अगर आसान करके समझाना चाह भी रहे ना तो ये मत कहा करें कि मैं आसान करके समझा देता हूँ, आप आसान करके समझा दिया करें, ये नहीं कहा करें आप। अगला पॉइंट बताएं, अगला क्या है? अगली बात ये है, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है तो तुम समझती हो। यानी जब मर्द कमाते हैं तो वो समझते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं बेशक मुश्किल काम होता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन औरत को ये एहसास दिलाना है कि तुम्हारे घर में बैठ के बातें करना बड़ा आसान है, बाहर निकलो कमाने के तो पता चलेगा। यानी वो जो काम कर रहे हैं बहुत अलग काम कर रहे हैं। अब यही बात है औरतें कहती हैं कि आप घर में बैठ के देख लें, घर को संभाल के देख लें, पता चल जाएगा कि हम कितना मुश्किल काम कर रहे हैं या आसान काम कर रहे हैं। नहीं देखें, इसको तो डिफेंड नहीं कर सकते, एक एहसान जताना कि इंतहाई नापसंदीदा बात है। यानी आप जॉब कर रहे हैं, ये आपका फर्ज है, और अफसोस हमें वहां ज्यादा होता है कि जहाँ खवातीन भी जॉब कर रही होती हैं और वो ये बात नहीं कह सकती कि आपको अंदाजा नहीं है कि मैं क्या करके आ रही हूँ, तो उसको तो ये सुनने का है छोड़ दो, क्यों कर रही हो काम, कितने आसानी से किया जाता है। उसने एक प्लान की है, करियर प्लान किया है, या वॉट एवर, वो घर को सपोर्ट कर रही है, बहुत सारी बातें हो सकती है। लेकिन औरत को आप इतना राइट भी नहीं देते कि वो ये भी कह सके कि यार मैं भी थकी भी आती हूँ, आपको नहीं पता कि मैं किन हालात से निकल के आ रही हूँ। औरत नहीं कह सकती, मर्द बड़ी आसानी से अपने एहसाना जता देता है। लेकिन ये बहुत सारी जगह पे औरतें भी एहसान जता रही होती हैं कि मैंने आपके लिए ये किया। एहसान जताने के मामले में दोनों को परहेज करना चाहिए, लेकिन फिर वही बात कि आज दिन खवातीन का है तो मर्दों की बात नहीं करेंगे, हम खास तौर पर बात करेंगे कि मर्दों को खवातीन से क्या बात नहीं करनी चाहिए। तो अगली बात जो है मर्दों को क्या नहीं करनी चाहिए, अगली बात जो मर्दों को नहीं करनी चाहिए वो ये है कि मेरे पैसे हैं चाहे खर्च करूं, तुम कौन होती हो पूछने वाली। देखिए बहुत इंसल्टिंग सेंटेंस है, और इंसल्ट तो यानी काबिल कबूल ही नहीं है। यानी अल्लाह ताला आपको इस बात का हक नहीं देता कि आप किसी की तजलील करें। और ये जुमला होता है ना, मतलब आप मियाँ बीवी हैं यार, आपको एक दूसरे से मोहब्बत के साथ रहना है, एक दूसरे का ख्याल करना है, एक दूसरे से लड़ना है। हम ये नहीं कह रहे कि ना लड़ें आप एक दूसरे से, हर दिन लड़ें आप, कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन उस लड़ाई के अंदर तजलील ना करें। आप लड़ें, बहस मुबाहिसा करें। मतलब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि तजलील के मुकाबले में बेहतर है आप लड़ लें। वैसे तो बहुत ज़्यादा लड़ना अच्छी बात नहीं है, कभी कभी लड़ने में मज़ा भी आता है। तो ये कि लड़ लें आप, तजलील ना करें। ये जो जुमला है ना कि मेरी मर्जी, इसका मतलब क्या है? आप सोचें सामने वाले को आपने 1 मिनट से कहाँ पे लेकर आया है, उसकी सारी वैल्यू आपने, सारी कोशिश आपने, सारी कुर्बानियां आपने जीरो पे कर दी, तो ये बुरी बात है। ये बात नहीं, मर्दों को ये बात नहीं कहनी चाहिए। लेकिन मैं बता दूं, अगर मर्द की बात कह रहा होता है तो बाज़ औक़ात खवातीन को भी सीरियस नहीं लेना चाहिए। आप सोचिए बेचारा परेशान है, पागल है, दिल में कुछ भी कह सकते हैं। इस पर वीडियो बनाएंगे, बड़ी मजेगी कि आप दिल में क्या क्या जुमले कह सकती हैं जिससे आपका दिल का बोझ भी हल्का हो जाएगा, अंदर ही आपको हंसी भी आएगी और उसको सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा और आपका काम भी हो जाएगा। तो ये दिल में कहने का यार चलो परेशान है, अभी सेट हो जाएगा, मसले की बात नहीं है, दौरे पड़ते रहते हैं इसको। तो नेक्स्ट सेंटेंस ये है कि जैसे ख़वातीन का बात कर होती हैं, ख़वातीन की बात करने के दौरान जब शौहर ये बोलता है ना आराम से जज्बाती क्यों हो रही हो, तो बहुत गुस्सा आता है कि अभी हम बात कर रहे हैं, बात बता रहे हैं, तो ये क्या बात होगी जज्बाती क्यों हो रही हो। अच्छा, औरतें जज्बाती हो रही होती हैं यानी बात सीधी बातें होती हैं, वो बहुत जज्बाती हो जाती हैं। लेकिन अगर आप क्या चाहते हैं, अभी चाहते हैं जज्बाती ना हो, तो कम से कम ये जुमला तो ना बोले आप। इसका मतलब तो ये है कि आपने जो है जल्दी पे तेल डाल दिया आपने, उसके बाद जो आग भड़केगी ना फिर आप संभालें, फिर आप ये कहेंगे भाई मैं तो घर से बाहर जा रहा हूँ, कोई पहला जुमला जो था ना फिर आप वो बोलने में मजबूर रहेंगे कि ये कहानी बहुत बढ़ जाएगी। तो ये बात ये जुमला है ना कि क्या जुमला आपने बोला कि आराम से जज्बाती क्यों हो रही हो। अच्छा, ये बड़ा बुरा जुमला है, ये बोलना भी नहीं चाहिए, वैसे भी नहीं बोलना चाहिए किसी भी सिचुएशन में। आप सामने वाले की जबरदस्त वाली जब इंसल्ट करते हैं ना, जब ये जुमला बोलते हैं भाई जज्बाती क्यों हो रहे हैं यार, आप सीधी तो बात हो रही है, ये जुमला सामने वाले की आग लगा देता है, यकीन करें आप। तो मैं तो आमतौर पर लोगों को अंदाजा नहीं है, लेकिन हमने जुमले पे बहुत डिस्कशन की है और हमने बहुत सारी जगह पे अप्लाई किया है, क्योंकि मैं बहुत डिबेट्स में मेरा हिस्सा लेता रहा हूँ जहाँ पे मुख्तलिफ टॉपिक पे बात हो रही होती है। तो मैं देखता हूँ कि ये जुमला ना बड़ा तकलीफ दे होता है लोगों के लिए, लोगों को बर्दाश्त नहीं होता, यानी हम जज्बाती हो रहे हैं, यानी हम अकल की बात ही नहीं कर रहे, हम बिल्कुल बेअकली की बात कर रहे हैं, इलॉजिकल हो गए हम। तो अब ये लोगों के लिए बड़ी तकलीफ की बात होती है कि लोगों को इलॉजिकल समझे, तो नहीं बोलना चाहिए जुमला, इससे तकलीफ और बढ़ेगी। जी बिल्कुल नाज़रीन, 8वां जुमला ये है कि इस बारे में हमें और कितनी बार बात करनी पड़ेगी। यानी कोई बात समझ नहीं आती है तो फिर आखिर में ये कहा जाता है कि अब और हम कितनी बार बात करेंगे इस टॉपिक पे, कब तक इस टॉपिक चलता रहेगा। तो इसका मतलब ये कि नतीजे का कोई नतीजा निकला नहीं है ना, वो मसला वही का वही, इसलिए आपकी जो बीवी में बात कर रही है आपसे, लेकिन आगे से आप भी कह देंगे कि भाई और कितनी दफ़ा हम इस टॉपिक पे बात करें, या और कितनी दफ़ा ये बात हमें समझानी पड़ेगी। यानी कुछ भी ऐसा जुमला हो सकता है जिससे और जब हर्ट होती है।
بھائی دیکھیں اب یہاں میں کیا کہوں, یہ آپ ہی بولتے ہیں. سب مرد بولتے ہیں, میں بھی تو مرد ہوں. دیکھیں مرد نے ایک بار بتائی اپنی بیوی کو, کہتے ہیں یہ کام اس طرح سے کرنا چاہیے, صحیح کر دوں گی. اگلی دفعہ بھی بتایا کہ بھائی یہ چیز نہیں کیا کرو, یہ مجھے بہت برا لگتا ہے, مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. ہم نے پھر وہ کام کر دیا, تیسری دفعہ کہہ دیا, چوتھی دفعہ کہہ دیا, اور اسے سمجھ میں نہیں آتی بات. تو مرد یہ کہتا ہے بھائی یہ بات مجھے کتنا وہ سمجھانی پڑے گی. تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے بعد اور اس میں بات آ جائے گی اور گھر کا ماحول بہت اچھا, بہت پیسفل ہو جائے گا. تو چلے نہیں ہوگا, مانتا ہوں نہیں ہوگا. تو مطلب مرد یہ بھی نہ کہے بیچارہ کہ اس پہ یہ بات میں کتنا بار سمجھانا پڑے گی یار, یہ بھی نہیں کہنا. مرد کو نہیں, مرد سمجھ جائے گا وہ کام نہیں کری, کیوں نہیں کری, بیٹھ کے بات کری, کام کیوں نہیں ہو رہا ہے, کیا وجہ ہے. آگے سے یہ کہہ دینا کہ بھائی تمہیں کتنے سمجھاؤ, ایک ہی کام تم بار بار کرتی جا رہی ہو, ہم کتنی بار بات کریں گے اس حوالے سے. اچھی بات تھوڑی کہ آپ اگلے بندے کو بالکل ہی زیرو پلائی کھڑا کر دیں. نہیں, میں تو کے خلاف ہوں. میں تو اتنا تو سمجھنا چاہیے نا خواتین کو بھی. ایک بیچارہ بار بار ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہے کہ میری کور ویلیو ہے, یہ چیز میری بہت امپورٹنٹ ہے, اور اگر وہ عورت یہ بات نہیں سمجھ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اس دوسری چیزوں کو توجہ دے رہی ہے. دوسری چیزوں پہ ایسا نہیں ہے کہ باقی جن چیزوں پہ توجہ دے رہی ہے وہ مرد کی آسانی کے لیے نہیں ہے, باقی کام بھی مرد کی آسانی کے لیے کرتی ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ غلطی ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں کور ویلیو ہوتی ہیں, یعنی کچھ چیزیں انسان کو چاہیے ہی چاہیے ہوتی ہیں. وہ سمجھتا ہے کہ اس میں کمپرومائز میں نہیں کروں گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اس طرح کی بات ہے تو عورتوں کو سمجھنا چاہیے کہ ایک بات اگر مرد نے 10 دفعہ کہہ دی ہے تو 11ویں دفعہ نہ کرے. اور ایک ٹاپک جس پہ آپ 5 دفعہ بات کر چکے ہیں, کوئی سولوشن نہیں نکلا, 6ٹھی دفعہ بات نہ کریں. کیا ضرورت ہے ایک ہی ٹاپک کو کھینچے جائے سولوشن نہیں نکل رہا تو آپ خود بیٹھ کے سولوشن نکالیں. لیکن صحیح ہے, چلیں میں مردوں کو سمجھاتا ہوں کہ آپ لوگ یہ جملہ نہیں کہا کریں, کچھ اور جملہ کہہ دیا کریں اس کے بجائے. یس نیکسٹ. جی ناظرین, اور جملہ یہ, تم پیشی ہو گئی تو ایک بات کتنی دفعہ بتاؤ گی. یہ سب بولتے ہیں, سب کتنا دفعہ بتا, یہی تو بات ہے نا. میں بعض اوقات تو یقین کرنے میں میری حالت ایسی ہوتی ہے کیونکہ میں بھی ان حالات کا ڈسا ہوں, یعنی ہم پہ بھی گزری ہے. تو اب میں کہتا ہوں بعض اوقات میں کمرے میں ہوتا ہوں, ایک کوئی چھوٹا سا واقعہ ہو گیا. اب یہ واقعہ میں نے سنایا پہلے اپنی اماں کو, پھر سنایا ان کی جو خالہ ہیں تانیہ ان کو, پھر سنایا اپنی مامی جان کو, پھر سنایا مامی صاحب کو. اچھا پھر اگر وہ واقعہ اس طرح کا کہ ہمارے گھر میں بھی سنانا چاہیے تو پھر سنایا, وہ تو بہت سارے ہوتے ہیں, بہت سارے نہیں ہوتے. پھر سنایا امی کو, پھر سنایا اپنی نند کو. سب کو سنانے کے بعد اچھا میں اپنے کام میں بالوں گھر میں لگا ہوتا ہوں, مجھے ساری آوازیں آ جاتی ہیں. ایک بات میں 10 دفعہ سن چکا ہوں, پھر آگے بیٹھتی ہیں بازو پتہ ہے کیا ہوا, مجھے سب پتہ ہے کیا ہوا. تو اب میں نہیں سننے کے, اب میری ختم ہو چکی ہے میری طاقت, تو میں کیا کروں. یہ اتنا آسان نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں تم بات کریں گے, میں سن چکا ہوں تو ٹھیک ہے سمجھ جائیں گے. لیکن اب یہ کہہ دینا ایک بات تم کتنی دفعہ کہو گی, کیوں بار بار کہتی ہو. اچھا یہ جو ہے یہ تو بات کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے کوئی واقعہ سنا رہے ہیں, لیکن اگر آپ کو کام نہیں کر رہے ہیں, اگر کسی نے کہا کہ بھائی آپ یہ کام کر دیں, بیوی نے آپ سے یہ کام کہا ہے, آپ وہ کام نہیں کر رہے ہیں, وہ ظاہر سے دوبارہ کہے گی نا آپ سے, دوبارہ بھی کہے گی, بار بار کہے گی, پھر آپ کہیں گے تم پیشی ہو گئی, پھر بول رہے ہو یہ کام, بھائی وہ کام نہیں کرے تو اسے کہا جائے نا آپ سے کام کرنے کے لیے. پہلے تو یہ جو بات کی تھی نا کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے سن لی یہ بات, اس پہ سننے کو ملے گا. اچھا آپ ہماری باتیں چھپ چھپ کے سنتے ہیں, نیا ٹاپک کھل جائے گا. وہیں پہ وہیں سے جہاں سے آپ نے شروع کیا وہیں سے شروع کروں گا. تو خیر یہ ہے کہ دیکھیں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو کہیں, لیکن اپنا انداز تھوڑا سا چینج کریں. مذاق میں کہتے ہیں, لائٹ موڈ میں کہتے ہیں, لیکن اس طرح سے نہ کہیں کہ سامنے والا کہے کہ یار زیادہ کر دیا. تو یہ ہے کہ یہ جملہ ویسے برا نہیں ہے, لیکن آپ کا انداز اس جملے کو برا بنا دیتا ہے. بعض اوقات بات بری نہیں ہوتی, لہجہ برا ہوتا ہے. آپ بہت ساری باتیں لائٹ موڈ میں کر رہے ہوتے ہیں, کسی کو برا نہیں لگتا, لیکن آپ کس سختی سے بولا ہوا, تنک کے بولنا, چھڑک کے بولنا, یہ سامنے والے کو بہت تکلیف ہو جاتا ہے. ہوتا ہے نا کہ بڑے موڈ سے بیٹھی تھی بات بتانے کے لیے اور آگے سے ڈانٹ پڑ جاتی ہے, تو پھر تو افسوس ہوتا ہے. ہاں دیکھیں ڈانٹنا تو نہیں چاہیے, یہ تو ہم منع کرتے ہیں, لیکن کبھی کبھی جیسے دوستی آ رہی, میاں بیوی میں اگر دوستی آ رہی ہو تو ایک دوسرے کو ڈانٹ بھی دیتے ہیں. تو بس یہ تعلق پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس طرح کا تعلق ہے. بہت سے لوگ کس طرح کا تعلق رکھتے ہیں, بہت سے کیسے تعلق رکھتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ تعلق جو ہے وہ فرینڈلی ہونا چاہیے, آپ کو دوست ہونا چاہیے. جب آپ دوست ہوتے ہیں تو پھر بہت سارے مسائل خود بخود رہ جاتے ہیں. یس. 10واں پوائنٹ, وہ اپنا کتنا خیال رکھتی ہے, کتنا مینٹین رکھتی ہے اپنے آپ کو. یہ کرتے ہیں میں تو نہیں کرتا یہ بات, یہ آپ بہت سارے مرد بھی کرتے ہوں گے, لیکن بہت سارے مرد کرتے بھی. یہ تو حقیقت ہے کہ آپ نہیں کرتے ہیں, یہاں بیٹھ کے آپ مردوں کی بات کریں, اس لیے سوال آپ سے کیا ہے. مجھ سے جو سوال ہے تو میں جواب بھی دوں گا, ظاہر سی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں مردوں کی نیت وہ نہیں ہوتی جو آپ سمجھ رہے ہیں. اچھا جی ہاں, ان کی نیت یہ نہیں ہوتی. ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو یہ بتائیں کہ اپنا خیال رکھا کرو, تو میری بیوی ہو,
تمہیں اچھا لگنا چاہیے, تمہیں خوش رہنا چاہیے, تمہیں جو ہے وہ ہیلدی رہنا چاہیے, تم پہ اتنی ذمہ داریاں ہیں, تم اپنا خیال نہیں رکھو گی تو کیا ہوگا. اس کی مثال اس لیے دیتے ہیں کہ ایک آپ کے سامنے ایک انداز ہو گیا, جب وہ کر سکتی ہے تو میں بھی کر سکتی ہوں. تو مرد جو ہے وہ اس نیت سے نہیں کہہ رہے ہوتے, وہ اس نیت سے کہہ رہے ہوتے. اچھا, یہاں پہ ابھی بات میں کروں گی, تھوڑی بڑھاؤں گی آگے کہ صاحب کہہ رہے ہیں ایسا بھی ہے, لیکن دیکھیں ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ کمپیئر بھی کرتے ہیں مرد. جیسے کہتے ہیں نا کہ اپنی بیوی کے علاوہ سب کی بیویاں اچھی لگتی ہیں, تو یہی ہوتا ہے بیوی دوسروں کے بچے اپنے اچھے لگتے ہیں. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے ہمارے جانے والے ہیں جو اپنی بیویوں کو کمپیئر کرتے ہیں ہم لوگوں سے, یعنی دیکھو ان کی وائف جو ہے وہ اس طرح کر رہی ہے, یہ کام بھی کر رہی ہے, یہ کام بھی کر رہی ہے, ان کو پتہ نہیں ہے کہ کیا کریں. اچھا, اور ہوتا یہ کہ ہم بھی ان کی بات سے بڑے متاثر ہوئے ہوتے ہیں کہ بھائی وہ بچوں کو سنبھال رہی ہیں, گھر دیکھ رہی ہیں, ساتھ میں جاب بھی کر رہی ہیں, اور بہت طریقے سے لے کے چل رہی ہیں, جو ان کی اچھی چیزیں ہوتی ہیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور جب ان کے گھر جاتے ہیں اور بات چیت ہو رہی ہوتی ہے پتہ چلتا ہے کہ نہیں بھائی ان کے ہسبینڈ تو ہمیں کمپیئر کر رہے ہیں کہ بھابھی کو دیکھو وہ یہ کام کر رہی ہیں. تو افسوس ہوتا ہے یہاں پہ کہ بھائی اپنے آپ دیکھیں کہ آپ کی بیوی کتنا آپ کا ساتھ دے رہی ہے, آپ کے ساتھ ساتھ قدم قدم پہ کھڑی ہے, اور آپ جب اس طرح سے ایگزامپل دیں گے, میری کیا کسی کی بھی ایگزامپل دیں گے کہ بھائی وہ دیکھو کس طرح سے کر رہی ہیں, وہ کس طرح سے اپنا بچوں کو سنبھال رہی ہیں, گھر کو بھی دیکھ رہی ہیں, سب کچھ کر رہی ہیں, تو اس سے بیوی جو آپ کی خوش نہیں ہوگی, موٹیویٹ بھی نہیں ہوگی, اس کو افسوس ہوگا کہ جو میں کر رہی ہوں نظر نہیں آ رہا, جو دوسری عورت کر رہی وہ تو اتنا نظر آ رہا ہے ان کو. یہ 100% اس سے اتفاق کرتا ہوں. تو کمپیئر کرنا تو بالکل بھی الاؤڈ نہیں ہے. میں نے اس کی بتائی تھی بات. میں اگر بھی مرد کر رہے ہیں نا تو میں اصل میں آپ کو ایک کاؤنٹر وہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے, کہ آپ تو اپنا دل خراب نہ کریں نا. مرد نے تو غلطی کر دی کمپیئر کر کے, اس کی غلطی کی سزا آپ اپنے آپ کو تو نہ دینا, آپ اس کو اپنے دماغ میں اس طرح انٹرپریٹ کریں کہ اس کی نیت یہ تھی. اپنے آپ کو اس نے تو ایک غلطی کر دی, بیوقوفی کر دی, یا ایک ان ایتھیکل کام کر دیا, غیر اخلاقی کام کر دیا. اس کسی کے غیر اخلاقی کام کی سزا اس کو ملنا چاہیے نا, آپ کو کیوں مل رہی ہے. تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر کسی نے آپ کو کمپیئر کیا, آپ کے شوہر نے کمپیئر کیا, تو آپ اس کو اس طرح انٹرپریٹ کریں کہ آپ کو تکلیف نہ پہنچے, اور اس کی نیت پہ بھی شک نہ کریں آپ کہ نہیں وہ یہ کہنا ہی چاہ رہا ہوگا, اس کو تو وہ بہنوں کی طرح سمجھتا ہے. 11واں جملہ ناظرین وہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو میں آج بتاؤں گی کہ سب سے زیادہ زبان سے اگر میری لڑائی کسی بارے میں ہوگی تو وہ شاید یہی بات ہوگی, تو مجھے اکیلا چھوڑ دو. یعنی جب بھی ہماری کوئی ایسی بات ہوتی ہے نا کہ چلو اب ذرا معاملات خراب ہو گئے ہیں, تو زبیر کہتے ہیں اچھا مجھے اکیلا چھوڑ جاؤ تم یہاں سے, بس یہ جملہ کہنے کی دیر ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر ہماری شروع ہوتی ہے. میں کہتی ہوں یہ کیا بات ہے, ناراضگی ہے نا, ٹھیک ہے آپ بات کریں, بات سے بات ختم کریں. یہ کیوں کہتے ہیں چلے جاؤ یہاں سے, بات نہیں کروں, مجھے اکیلا چھوڑ دو بھائی, کیوں؟ اچھا ہماری لڑائی جو لمبی جب بھی لمبی لڑائی ہوئی نا اسی وجہ سے وہ ایک جملہ ہوتا ہے بس. میں کہتا ہوں بھائی تھوڑی دیر چھوڑ دو مجھے, پھر بھی جملہ بولتا ہے یہ میری بیوقوفی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ یار ابھی میں تھوڑی دیر میں سیٹ ہو جاؤں گا. اچھا ایسا 20 دفعہ ہوا ہے کہ میں اس کے بعد جو ہے اگر کبھی اتفاق سے انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اکیلے, یا کبھی ان کو بھی غصہ آ گئی چلے گئی, تو وہ معاملہ کیونکہ ہماری شادی کو 12 سال ہو چکے ہیں, تو اس میں تو ہم ہر ہفتے 3-4 دفعہ لڑتے ہیں. تو یہ کہ بہت ساری دفعہ ایسا ہوا کہ جب یہ چلے بھی گئی نا اگر کچھ دفعہ, تو اس کے بعد ہم نے 10 منٹ میں 15 منٹ میں آدھے گھنٹے میں معاملہ بالکل ٹھیک ہو گیا, چیزیں بیک ٹو نارمل. ایک دفعہ میں نے غلطی کر دی تھی کہ میں نے کہا میں بات نہیں کر رہا, تو میں نے پورے دن میں نے بات نہیں کی, بس ایک دفعہ ہوا, تو وہ آج تک مجھے بھگتنا پڑ رہا ہے. آج تک مجھے وہی سننا پڑ رہا ہے. جب بھی بات ہوگی نا, ایک دفعہ میں نے چھوڑ دیا تھا آپ کو, تو اس کے بعد آپ نے مجھ سے پورے دن بات نہیں کی تھی. میں اس کے بعد 20ویں دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہو گئی ہے. تو یہ نا ہماری چیزیں خراب ہوتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ اگر اچھا دیکھیے مجھے میں اس پہ لیکن وجہ کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ اس میں پہلے مجھے عادت جو تھی, میں اگر شادی سے پہلے کی بات کروں تو ہمیں جو لڑائیاں ہوتی تھیں بڑی خطرناک ہوتی تھیں. مطلب خطرناک سے مراد یہ ہے کہ اگر میری کسی سے لڑائی ہوئی تو بات چیت بند. بہت قریبی لوگوں کے ساتھ, قریبی رشتے داروں کے ساتھ, قریبی دوستوں کے ساتھ 2-2 سال 5-5 سال 10-10 سال میں نے بات کی. تو میں وجہ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ چلو یہ تو فائدہ ہوا نا کہ ہمارا تعلق اور ہمارے بچے بھی وہ چیز سیکھ رہے کہ بات چیت بند نہیں کرنی. اچھا یہ ہمارا کلچر نہیں ہے, یہ ہمارے گھر کلچر نہیں کہ ہم بات چیت بند کر دیں. مسئلہ ہوا ہے تو اس کو ڈسکس کر کے ریزالو کر لیں. تو یہ ہے کہ مردوں کو غصہ آتا ہے, وہ کہتے ہیں کچھ دیر تھوڑی دیر چھوڑ دو. تو میرا خیال ہے کہ مردوں کو اگر چاہیے, خواتین کو چاہیے کہ بس کو جب کہہ رہے ہیں تھوڑی چھوڑ دو, تو جائے باہر اور ٹھنڈے گلاس پانی لا کے دے دیں ان کو, اور شربت بنا کے دے دیں گلاس. اس کے بعد یہ ہے کہ مرد خود ہی سیٹ ہو جائے گا. تو بہت اچھی بات ہے. اچھا ناظرین, 12واں اور سب سے آخری اور خطرناک جملہ, تم دن بھر کرتی ہی کیا ہو. دیکھیے خطرناک جملہ ہوتا ہے,
اور نہیں الحمدللہ شادی کو ہمارے 12 سال ہو گئے ہیں. زبیر نے جملہ کبھی نہیں بولا مجھ سے کہ دن بھر کرتی کیا ہو. تو ان کو اندازہ ہوگا اور تمام شوہروں کا اندازہ ہونا چاہیے کہ بیوی جو دن بھر کرتی کیا ہے. جو انہیں گھر سیٹ ملتا ہے, بچے جو ہیں وہ صحیح سے ملتے ہیں, یعنی ان کا پراپر کھانا پینا ہو رہا ہوتا ہے, سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں, بلیوں کا کھانا مل رہا ہوتا بلیاں جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں, تو آپ کے پیرنٹس کو دیکھا جا رہا ہے, آپ کے گھر میں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے, وہ سب آپ بیوی دیکھ رہی ہے نا. تو یہ سارے کام آپ کو جو ہوئے مل رہے ہیں تو کس طرح مل رہے ہیں, وہ کچھ کر رہی ہے, وہ جب کچھ نہیں کرے گی تو کام کیسے ہوں گے. تو یہ سوال تو بنتا ہی نہیں ہے کہ تم دن بھر کرتی کیا ہو. میری سمجھ میں نہیں آتا دن بھر تمہارے پاس کام ہوتے ہی کیا ہیں. ممی ساس بعد میں بات کریں گے خواتین کا دن ہے. میں اصل میں ایک پلانر ڈیزائن کر رہا ہوں. جب میں آپ کے سامنے وہ لے کر آؤں گا نا, میں اس کے مینول پہ کام کر رہا ہوں اور بہت زبردست قسم کا کام ہے انشاءاللہ. وہ جو آپ لوگوں کے ہاتھوں میں آئے گا نا, آپ لوگ حیران رہیں گے کہ اس پہ عمل کر کے آپ خود بتائیں گے کہ آپ دن میں بہت سارے وہ کام کرتے ہیں جس کے ساتھ کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے. تو آپ کو خود لگے گا کہ آپ کے پاس ایکسٹرا ٹائم آ جائے گا اپنے کاموں کو مکمل کرنے کے لیے. لیکن پھر بھی مردوں کو یہ بات نہیں کہنا چاہیے کہ تم دن بھر کیا کرتی ہو, ان کے پاس آلریڈی بہت سارے کام ہوتے ہیں. صحیح ہے, وہ ریلیکس ہونے کے لیے کبھی موبائل استعمال کر لیتی ہیں, کبھی کچھ اور کر لیتی ہیں, ہر انسان کرتا ہے. تو اس لیے یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے. اس بات کو کسی اور انداز سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں کہ چلو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ٹائم کہاں ضائع ہو رہا ہے, کہ ہم کس طرح ٹائم مینیج کر سکتے ہیں. جب آپ کسی کا خیال کر کے کریں گے نا تو اس کی زندگی بہتر ہوگی. یہ جملہ جب آپ بولتے ہیں نا دن بھر کرتی کیا ہو, بہت ساری خواتین دن میں بہت سارے کام نہیں کرتی. اب جیسے بچیاں ہیں, ان کے پاس میڈ آ رہی ہے برتن دھونے کے لیے, کپڑے دھونے کے لیے, صفائی کرنے کے لیے, کپڑے ایون پریس کرنے کے لیے, سارے کاموں کے لیے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ دن بھر تم کرتی کیا ہو. تو بعض اوقات ہمارے چینل کے بھی کام کم ہوتے ہیں, میرے بھی کام کم ہوتے ہیں, بعض اوقات کام کم ہوتے ہیں. تو پھر میں وجہ کو بتا رہا ہوں دیکھو تمہارا ٹائم یہاں ضائع ہو رہا ہے, تو فیوچر کے لیے تمہیں ان چیزوں کو اسٹڈی کرنا چاہیے یا بچوں کے لیے کام کرنے چاہیے. ڈسکس کر لینا بیٹھ کے. تو ناظرین بتائیے گا آپ کو جملے کون سے صحیح لگے, یہ بھی بتائیے گا کہ کون سے جملے آپ کو سننے پڑتے ہیں, اور یہ بھی بتائیے گا آپ کا ریئیکشن پہلے کیا ہوتا تھا, اب آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا. ان جملوں انجوائے کریں, انجوائے کریں, پریشان مت ہوں. دیکھیں اگر یہ جملے بولے جا رہے ہیں اور آپ کو پریشان کرنے کے لیے بولے جا رہے ہیں, آپ پریشان ہو جائیں گے, تو یہ سوچیں آپ نے مقصد اپنے شوہر کو پورا کر دیا نا, اور شوہر کو اپنے مقصد میں کامیاب مت ہونے دیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.